امید کرتے ہیں کہ بچے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سیشن میں 2 نئے مہینے شروع ہو گئے، ربیع الاول اور اکتوبر کا مہینہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو سب سے پہلی چیز ذہنوں میں آتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی وابستگی، جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ چند ان مہینوں میں سے جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تھی، ان میں سے ایک ربیع الاول بھی ہے۔ تو اس مہینے کے بارے میں چونکہ روایات بہت زیادہ آتی ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہمارا ذہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دلوں میں مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہم لوگ تھوڑا سا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں ربیع الاول کا۔ ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں بچوں کچھ باتیں ہوں گی، کچھ کہانیاں چھوٹی چھوٹی، اور اینگر مینجمنٹ کے اوپر یا افو درگزر کے اوپر ہمارا پروگرام جو ہے وہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، کافی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ آج اس کا 7واں پارٹ ہوگا، 7واں حصہ ہوگا، اور آج ہم بات کریں گے معاف کر دینے کے اوپر۔ بچوں، آپ کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے اور آپ کی تربیت کا سلسلہ، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ہمیں بکس سے اور تربیت سے ہٹ کے تھوڑا ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ ایک شروع کیا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ نیوز جو کہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ پہلی بات اور سب سے اہم بات کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مہینہ ہے۔ بہت زیادہ درود شریف کثرت سے پڑھیے اس کے اندر۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں کم از کم 1.25 درود شریف جو ہے ہر بچہ جو ہے وہ پڑھ لے۔ بہت آسان ہے، اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں 30 ڈیز پہ، اور ابھی جو دن گزر گئے 5، ان کو بھی اس میں شمار کر لیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ جو ہے وہ وقت نکال کے، اور وقت نکالنے کے پیچھے نیت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو ہے وہ درود شریف پڑھیں گے، وقت نکالیں گے خصوصی طور پہ اس مہینے کے اندر۔ اور پھر یہ نیت بھی کر لی جائے کہ اس مہینے کی جو برکات ہیں اس کی وجہ سے یہ درود شریف باقی سال بھی ہماری زندگیوں کا حصہ بنا رہے۔ تو اس نیت کے ساتھ آغاز کیجئے اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، کم از کم 1.25 جو ہے اس مہینے میں انشاءاللہ ہم سب ختم کریں گے۔ دوسرا نیوز آئٹم، ہمیں پتہ ہی ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، تو ہمارے کام جو ہیں اس وقت وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے دعا مانگیں، اپنی پاکٹ منیز اور اپنے اخراجات میں کمی کر کے اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کریں جنہیں اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایون انٹرنیشنل جو سیلیبریٹیز ہیں، لوگ ہیں، وہ بھی پہنچ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ ان میں دینی لوگ بھی ہیں، سپورٹس کے لوگ بھی ہیں، اور میڈیا کے لوگ بھی ہیں، وہ پاکستان آ رہے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ لیکن پاکستان کی جو عوام ہے اس کو سب سے بڑی مدد کی ضرورت ہماری اپنی ہے، تو ہم نے اپنے لوگوں کی خود خبر گیری کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز بہت جلدی سے بتا دیں کہ چونکہ جھوٹ، دجل اور فریب کا بہت زیادہ اس وقت گھمسان پڑا ہوا، ایک طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹ اڑ رہی ہے، جس میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹی خبریں بھی پھیلا رہے ہیں، اور جھوٹ جو ہے وہ ہر طرف نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور جھوٹ کو جھوٹ۔ تو یہ فتنہ ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ خصوصی طور پہ جھوٹی خبریں اور جھوٹی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے جو کہ حق کے بارے میں ہیں۔ دین بچوں عبادات ہی نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارا پورا دن اور رات کی 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آ جائیں۔ اب تک جو ہم نے آپ کو تسبیحات بتائے، ان پہ توجہ دیتے رہیں، انہیں اہتمام سے کرتے رہیں۔ درود شریف اور استغفار ہم نے بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ ہم ایک اور کام بھی شروع کرنے والے ہیں بہت جلد، کہ آپ کے کوارٹرلی اور بائی اینول، یعنی کہ سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ بنا دیا جائے، جس میں 30 to 40% ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کی جو انڈیویجول پارٹیسپیشن ہے ان پروگرامز کے اندر اس میں، اور باقی 70 یا 60% آپ کے جو اعمال ہیں اس کے اوپر۔ تو ہم یہ ایک کوارٹرلی آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کر لیا کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ بچوں کو گفٹس بھی دیے جائیں جو کہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ درود شریف کی ترغیب کے سلسلے میں چونکہ ربیع الاول ہے، تو یہ حدیث مبارکہ، یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے بچپن میں یہ جمعے کے خطبے کا حصہ ہوا کرتا تھا، امید کرتے ہیں کہ اب بھی ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ تو بچوں، یہ وہ کام ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بہت برکات ہیں اس کی وجہ سے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، اس کے لیے ایک چھوٹا سا ہماری طرف سے ایک کام، ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے ایفرٹ، کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور اس رحمت کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو متوجہ کروا سکیں۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا بچوں، اس لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ حق کا جو ہے حرف ہم نہ یوز کریں یہاں پہ۔ حدیث ہے اسی سلسلے میں کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ کیا خوبصورت گھڑی ہوگی بچوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہوں گے قیامت کے دن، اگر ہم کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہوں۔ یہ تصور ہی بہت زیادہ جو ہے وہ روح افزا ہے، بہت زیادہ دل کو تسلی اور سکون دیتا ہے کہ ہم اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت جو کہ اللہ پاک کی بے حد محبوب ترین شخصیت ہے، ان کے قریب روز محشر پہ ہوں، صرف درود شریف زیادہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود فرمایا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ درود شریف ہماری زندگیوں کے اندر رہے۔ درود ہیں، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ دلوں پہ حملہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ قلعہ، یہ کاسل جو ہے یہ ہمارا دل ہے، اور ارد گرد کے گھنے جنگل میں شیطان ہر وقت گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ اگر اس دل کے اندر ذکر ہوگا تو ایک طرح سے یہ تالے میں ہے، محفوظ ہے، شیطان حملہ نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ دل جو ہے وہ ذکر سے غافل ہے تو شیطان کے لیے حملہ کرنا آسان ہے، ایسے ہی جیسے آپ نے کھڑکیاں دروازے کھول دی اور شیطان کو دعوت دے دی ہو کہ یہ اندر داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کو حملوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے۔ عفو درگزر کی سلسلے کی دہرائی میں ہم نے بہت زیادہ بات کی اکرام المسلمین میں، اور سب سے پہلے یہ کہ نیکی کا آغاز گھر سے کرتے ہیں، پھر گھر کے بعد ہم نے بات کی کہ پڑوسیوں سے حسن سلوک، اور آج ہم نے دوبارہ گوہر بھائی نے بتایا ہمیں کہ پڑوسیوں سے حسن سلوک کے جو ہے وہ کیا لوازمات ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا کام کیے جائیں جن سے پڑوسیوں سے حسن سلوک ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی دہرائی ہو گئی۔ آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ عفو درگزر کی فضیلت کیا ہے، دوبارہ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچوں یہ کہ خیال رکھیں کہ کبھی بھی جانے انجانے میں اللہ عز و جل کی کسی بھی مخلوق پر ظلم نہ ہو جائے۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ ظلم ہے بچوں، تو یا دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے کمزوریوں کو چھپانے والے ہوں، جو امپورٹنٹ لیسن ہے اس سلائیڈ کا کہ دوسروں کی کمزوریوں کو چھپانے والے ہو جائیں۔ ہم آپ سے ایک بچے کی کہانی شیئر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ویٹنگ روم کے اندر، کسی ریلوے میں، کسی ٹرین کے جو ویٹنگ رومز ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بچہ جو ہے وہ بڑی شرارتیں کر رہا تھا، اور بچے کے والد صاحب بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کبھی بچہ کسی کا سامان چھیڑتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ کچھ کرتا تھا، کسی پہ پانی گراتا تھا۔ لوگ بہت زیادہ جو ہے اس سے انوائڈ ہو رہے تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ ان میں سے ایک صاحب جنہوں نے یہ کہانی لکھی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے بچے کے والد سے کہا کہ آپ بچے کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ان صاحب نے خالی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اس بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ان کے جنازے پہ جا رہے ہیں، اور میں اس وقت اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ نہ صرف وہ جنہوں نے یہ کہانی لکھی، بلکہ اس ویٹنگ روم کے اندر، اس انتظار گاہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی ہمدردیاں بچے کے ساتھ ہو گئی۔ اب کوئی بچے کو کوئی چیز کھانے کو دے رہا ہے، کوئی اس کو کھلا رہا ہے، کیونکہ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بچہ جو ہے وہ اس کے جو پیچھے سچویشن ہے، اس وقت صورتحال ہے، وہ کہاں سے گزر رہا ہے اور کتنی بڑی اس کے سامنے ایک مصیبت آنے والی ہے۔ جیسے وہ اپنے مقام پہ پہنچے گا تو سب کی ہمدردیاں بچوں کے ساتھ ہو گئی۔ تو اسی لیے بچوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ پٹ یور سیلف ان ادر شوز، دوسروں کی جگہ کھڑے ہو کے سوچیں، پھر ہمیں جو ہے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم بعض اوقات دوسروں کی کمزوری دیکھ کے ہمیں بڑی ہنسی بھی آتی ہے، اللہ اس ہنسی سے بچائے، کیونکہ وہ تکبر والی ہنسی ہوتی ہے اور کسی انسان کو ذلیل کرنے والی بات ہوتی ہے، تو یہ ظلم ہے اور اس ظلم سے ہمیں بچنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو یہ فرمایا کہ دیکھو، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بچوں، مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے تو فوراً عرش پہ پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور خصوصاً کسی کی کوئی کمزوری ہو یا کسی وجہ سے کسی پہ غصہ آ رہا ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسرے کسی کی عزت یا آبرو ریزی کی یا کسی پہ ظلم کیا تو وہ آج دنیا میں ہی معاف کروا لے، اس دن سے پہلے جہاں نہ روپیہ ہوگا نہ اشرفی، یعنی کہ قیامت سے پہلے، مرنے سے پہلے ہمیں لوگوں سے معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ کسی پہ ظلم ہوا ہے تو ہم اس سے بچ سکیں۔
اسی حدیث میں آگے ہے کہ البتہ نیک عمل اس کے پاس ہوگا وہ لے لیا جائے گا اس ظلم کے مطابق، اور اگر اس کے نامہ عمل میں نیک عمل نہیں ہوگا تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ کتنی حسرت کا دن ہوگا بچوں کے، خدا نہ خواستہ ہماری نیکیاں ہم سے لے لی جائیں، اس کو دے دی جائیں جو کہ ہماری وجہ سے دنیا میں تنگ ہوا ہو، اور اس کے گناہ لے کے ہمیں دے دیے جائیں۔ یہ کتنی حسرت اور کتنی ناکامی والی بات ہوگی۔ اس دنیا میں بچوں ہم لوگ ڈیوٹی پہ ہیں، ہم اللہ کی ڈیوٹی کے اندر ہر وقت ہیں، اور یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے چھوٹی موٹی جو غلط فہمیاں، چھوٹی موٹی جو کدورت ہو جاتی ہے دلوں کے اندر، رنجشیں آ جاتی ہیں، اس کو معاف کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، کوشش کرنا ہے کہ ہم جتنا جو ہے وہ کرم کا معاملہ کر سکیں، دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر سکیں۔ ڈاکٹر عبدالحی، جو کہ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، وہ اپنے کزن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ امریکہ سے پاکستان تشریف لا رہے تھے، راستے میں شراب پیش کی گئی تو ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ نان مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں مسلمان ہوں، میں نہیں پیتا۔ تو ان صاحب نے بڑی شراب کی فضیلت اپنی طرف سے بیان کی کہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو الرٹ رکھتی ہے اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں بتائیں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے جو کزن تھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ پائلٹ کو کیوں نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، پائلٹ کو تو نہیں پلایا جا سکتا کیونکہ وہ ڈیوٹی پہ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے کزن نے بڑی خوبصورت بات ان سے کہی کہ ہم مسلمان 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہیں۔ تو بچوں یہ تو ہمارا ڈیوٹی ٹائم ہے، اور اس ڈیوٹی کے میں جو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے اسلام کی، اور اسلام کی جو ٹیچنگ ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں گے، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا سیکھیں گے، اپنا دل بڑا کر لیں گے، جیسے اردو میں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ دل بڑا کر لیں، تاکہ دوسروں کے ساتھ جو ہے ہم عفو درگزر کا معاملہ کر سکیں۔ اور بچوں جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو توہین محسوس ہونا، غصہ آنا، کوئی آپ کو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو بہت ہی قدرتی بات ہے۔ اشفاق احمد صاحب ایک مرتبہ بڑے کسی اپنے ساتھی سے ناراض ہوئے اور اپنے شیخ کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مثال بیان کی کہ ایک شیخ جو ہیں وہ ایک بزرگ کسی اپنے ان کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں پہ بارش ہو رہی تھی، ایک سانپ سکڑا ہوا پڑا، تو انہوں نے سانپ کو اٹھایا، جو اٹھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ سانپ کو اٹھا تو رہے ہیں لیکن یہ آپ کو ڈس لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا فرض ہے کہ میں اس کو بچاؤں، اور اس کو سوکھی جگہ پہ رکھا تو سانپ نے واقعتاً ان کو ڈس بھی لیا۔ تو ان کے مرید نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کو ڈسے گا۔ تو ان نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ مجھے ڈسے گا، لیکن بہرحال میرا کام یہ تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ یعنی کہ وہ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ دوسروں کے لیے رحم اور اس کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ خانقاہ بن جائے۔ انہوں نے وہاں پہ جملہ استعمال کیا کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ رحمت والا معاملہ کر دیں۔ خانقاہوں کا بچوں جو تصور ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ جب پریشان ہو جاتے تھے اور ان سے چیزیں سنبھل نہیں ہو رہی ہوتی تھی، تو وہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے تھے جو کہ ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا تھا، اور اس پروسیس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ پرسکون بھی ہو جایا کرتے تھے لوگ، اور اس کے بعد جو ہے ان کو زندگی میں زندگی گزارنے کے ڈھب بھی بہتر معلوم ہو جاتے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ اچھے سے معلوم ہو جاتا تھا، اور ان کے اندر بھی وہ صفات آ جاتی تھی ان لوگوں کے ساتھ رہ رہ کے، تو وہ خود ایک خانقاہ بن جاتے تھے، یعنی وہ دوسروں کو سپیس دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ تو ہمارا مورل لیسن اس کہانی سے یہ ہے کہ ہمیں ایک تو بات پتہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کا بیہیویئر برا آئے گا ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ ہم جب روڈ پہ گزریں گے، جب ہم اسکول جائیں گے، ہم اپنے آفیسز میں جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو ہمیں تکلیف دے گی، تو ذہنی طور پہ ہم تیار رہیں اس کے لیے۔ لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہمیں چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹی موٹی رنجشیں جو ہیں یہ معاف کر دینا، اور اپنی ذات کے اندر ہمیں ایک بڑا جو ہے وہ بننا ہے، جیسے خانقاہیں ہوتی ہیں سب کو سمیٹ لیتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو سمیٹ لینا ہے تاکہ وہ ان کے لیے ہم کچھ اچھا کام کر سکیں۔ اور بچوں ہمیشہ یہ سوچیں کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کسی کی رنجش تھوڑی دیر میں وہ لڑتے بھی ہیں، اور اگلے لمحے میں دوبارہ وہ انہی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم جو ہے یہ اس معاملے میں ہم سب بچے بن جائیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہمیں غصہ آئے، کسی کے ساتھ ہمیں رنجش ہو، تو ہم جو ہے وہ اس سچویشن سے گزرنے کے فوراً بعد ایسے ہی ہو جائیں جیسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک ٹرین کے سفر کی طرح ہے، جس میں جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں وہ ساتھی مسافر ہیں، اگلے اسٹیشن پہ یا تو وہ اتر جائیں گے یا ہم اتر جائیں گے، اور یہ اوور ہو جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ وہ جو تھوڑے وقت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کے لیے بڑی مہربانی والے، بڑے عفو درگزر والے معاملات کریں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ پیش آ سکیں۔ حاصل بحث کیا ہے؟ ابھی تک جو ہم نے بات کی بچوں وہ یہ تھی کہ معاف کر دینا ایک کام ہے، اور ہمیں سمجھنا کہ یہ بھی ایک کام ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ کام کرنا ہمیں
کیوں چاہیے. تو تھوڑی سی ہم نے آپ سے مثالیں اور کچھ احادیث مبارکہ جو ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کی کہ یہ کام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر یہ کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کو بھی جو ہے وہ سمجھنا ہے. دوسری بات آج کی بچوں یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار رکھنا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا ہمیں لفظ ملا، فارگیونیس فٹنس. جیسے ہیلتھ فٹنس ہوتی ہے، اسی طرح سے فارگیونیس فٹنس ہوتی ہے. کیا ہم اس فٹنس کے لیے تیار ہیں؟ تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ پٹنگ یور سیلف ان ادر شوز، کہ دوسرے کی سچویشن سمجھیں ہم کہ دوسرا اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو کہ ہمارے نالج میں نہ ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہم سے ایسے بہیو کر رہا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اور پھر ہمیں خود بھی تیار ہونا چاہیے، ریڈی فار بٹر بیہیویئر، کہ اس طرح سے برے بیہیویئر آئیں گے اور ہمیں ان کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں ان سے درگزر کا کام کرنا ہوگا. صبح جب ہم نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے کام کے لیے، اپنے دفاتر کے لیے، اپنے اسکول کے لیے، کسی بھی کام کے لیے ہم نکلتے ہیں، تو ہمیں ضرور ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روڈ کے اوپر بھی اور جہاں پہنچیں گے وہاں پہ بھی، اور پھر جب واپس آ رہے ہوں گے، اور پھر گھر والوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس سے ہمیں تکلیف ضرور پہنچے گی. اس موقع پہ ہم نے بڑا تیار رہنا ہے اور اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس تلخی سے بچا سکیں، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. اگلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے، اور سفر میں کب کون جو ہے وہ اس سفر سے اپنی منزل پہ پہنچ جائے. تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، ہمیں اس تھوڑے سے وقت کو ذہن میں رکھ کے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہماری اسلامی ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارا فرض ہے، اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کے ساتھ، اور ان کی مدد کرنے والے، ان کی سپورٹ کرنے والے، ان کو معاف کرنے والے ہوں. اللہ پاک جو ہے وہ ان الفاظ کی اہمیت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہمیں ان کو سیکھنے کا ایز اے ٹیم ہمیں سب کو جو ہے وہ سیکھنے والا بنا دے. اور آخری بات یہ کہ بچوں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہے، عفو درگزر کے ساتھ رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کو معاف کر دینی ہے. تو یہ جو ہے اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار کرنے کے کچھ سٹیپس ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کا جو اسسمنٹ آئے گا اس میں پوچھا جائے کہ گزشتہ 6 مہینے کے اندر، گزشتہ 3 مہینوں کے اندر جو ہیں وہ آپ ایسے واقعات ہم سے شیئر کریں. تو اب آپ ذہن میں رکھیے گا، صرف آپ سے اتنی جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں، آپ سے جو وابستہ توقعات ہیں وہ یہ ہے کہ معاف کرنے کی اہمیت کو پہلے تو جان لیں، اور پھر چھوٹی موٹی تلخیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رکھیں. اور ہمیشہ کی طرح ایک الرٹ کہ اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے معاملات ضرور بچوں شیئر کرتے رہیں. خصوصی طور پہ جو بچے ہیں ان کے لیے یہ ہم بتا رہے ہیں. اور خصوصی طور پہ اگر آپ کو کوئی غصہ آئے، کوئی غم ہو، تو اپنے والدین سے ضرور مشورہ کریں. ایک تو آپ کی والدین سے تعلق بہت مضبوط ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں جو کہ نظر انداز کرنے کے قابل ہی نہ ہوں، تو وہ پھر رہنمائی ہمیں بڑوں سے ہی ملے گی. تو وہ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کچھ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ الرٹ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے اس کے لیے، اور اپنے والدین سے یا اپنے بھائیوں سے، بڑے بہن بھائیوں سے جو ہے یہ آپ ڈسکس کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں. عموماً دیکھا گیا کہ بڑے بہن بھائی بھی والدین کی طرح ہی جو ہے وہ شفقت اور مروت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ. تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو گائیڈ کر پائیں گے. بچوں سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں کون سا پڑوسی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو ہمیں عائشہ محمود لکھ کے بھیجتی ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ کے گھر والا پڑوسی بہت پسند ہے، کیونکہ وہ بہت اچھی دوست ہیں ان کی، اور یہ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں. وہ ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے جاتی ہیں، وہ ان کے گھر سپارہ پڑھنے آتی ہیں، اور ایک ساتھ سکول جاتے ہیں. تو ان کو اس لیے اچھی لگتی ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نالج اور ایجوکیشن کے اوپر چونکہ ہیلپ کر رہے ہیں اور وقت گزارتے ہیں اچھا، اور ایک دوسرے کے گھر کے قریب بھی ہیں، تو اس لیے اچھے لگتے ہیں. تو ہمیں پڑوسی کیوں اچھے لگے؟ کیونکہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. تو ہم بھی جب دوسروں کی مدد کریں گے تو وہ پڑوسی ہمیں بھی اچھا سمجھیں گے. صفان لکھ کے بھیجتے ہیں کہ میرے پڑوسی علی جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے فٹ بال والی کہانی میں بتایا تھا کہ ان کی فٹ بال گر گئی تھی، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جیسے ڈراموں کی ایپیسوڈ ہوتی ہے، یہ اسی طرح سے ایپیسوڈ میں چل رہی ہیں صفان کی باتیں. اور یہ ان سے ناراض بھی رہتے، لیکن اب یہ بڑے اچھے دوست ہیں. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ یہ اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے وہ تو کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تعلیم ہو یا کھیلوں کی سرگرمیاں ہو، یہ بہت اچھے کام ہیں، مثبت کام ہیں، اور ان میں اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. اور ہم بھی اگر دوسروں کی مدد کریں گے تعلیم کے اندر، کھیلنے کے اندر، تو ہم بھی دوسروں کے لیے پسندیدہ ہو جائیں گے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لیے پسندیدہ ہو جائیں. اگلے ہفتے کا کام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا آپ اپنے پڑوسیوں سے تعلقات آپ کے اچھے ہیں. اب یہ دوسرا رخ ہے تصویر کا. ایک تو پہلے یہ تھا کہ آپ کو اچھا کون لگتا تھا، اب آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہیں، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ان کو بہتر کیسے بنایا جائے گا.
تو یہ آپ کا کام ہے اگلے ہفتے کا، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ باقی اسسمنٹ سے متعلق مزید تفصیلات جو ہیں ہم آپ سے بہت جلد شیئر کر لیں گے۔ اس وقت ٹائم ہوتا ہے اسٹوری ٹائم۔ قصص الانبیاء کا گوہر بھائی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کہانی سنائے اور پھر ہم اس کے لیسنز کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو پوری تورات حفظ تھی، وہ تورات کے حافظ تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ بخت نصر تھا، اور بخت نصر بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو اس نے قید کر کے رکھ دیا تھا، اور ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس کی قید سے چھوٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یروشلم جاؤ، ہم اسے دوبارہ آباد کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یروشلم کی تباہ شدہ بستی کے کھنڈرات نظر آئے۔ وہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ مکانوں میں رہنے والے تھے، بس تباہ شدہ آبادی کے کچھ نشانات تھے۔ بستی پر نظر پڑتے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ شہر اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ آباد کریں گے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے وہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور آپ جس گدھے پر سوار تھے وہ بھی وہیں مر گیا۔ آپ 100 سال تک اسی جگہ پڑے رہے۔ اتنی مدت تک آپ پر کسی کی نظر نہ پڑی، اور اس عرصے میں بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور بادشاہ بنا، اور اس نے بیت المقدس کو پھر سے آباد کیا، اور شہر یروشلم کو اس نے دوبارہ آباد کر دیا۔ پھر 100 سال گزرنے پر حضرت عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے۔ اس 100 سال کی مدت میں آپ کا کھانا ویسا کا ویسا رکھا رہا، نہ وہ سڑا نہ گلا، اور نہ اس کے رنگ اور ذائقے میں کوئی فرق آیا۔ زندہ کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ اس حالت میں 100 سال تک رہے۔ عزیر علیہ السلام پر جب موت طاری ہوئی تھی تو اس وقت اشراق جیسا وقت تھا، اور جب زندہ کیے گئے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام سمجھے کہ 1 دن یا اس سے بھی کم وقت تک آپ اس حالت میں رہے ہوں گے۔ پھر مردہ ہونے سے پہلے آپ کو جو خیال آیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اس طرح دیا، اور آپ سے کہا کہ اپنے مرے ہوئے گدھے کو دیکھیں، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ آپ نے ان بکھری ہڈیوں کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ پہلے ہڈیاں آپس میں جڑیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا، کھال آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں جان آ گئی، اور وہ پھر زندہ ہو کر اپنی آواز میں شور کرنے لگا۔ جب یہ کیفیت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو وہ بولے کہ اے پروردگار، مجھے پورا یقین ہے آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی مجھے یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن اب تو مشاہدے کے بعد بالکل پکا یقین ہو گیا۔ اور آپ اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو بالکل ہی دنیا ہی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 100 سال پہلے جو آپ نے صورتیں دیکھی تھیں ان کی جگہ اور ہی صورتیں نظر آئیں، دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ آپ نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ اپنے بارے میں آپ نے انہیں تفصیل سے بتایا، لیکن لوگوں کو یقین نہ آیا۔ بخت نصر جو بادشاہ تھا، جب اس نے وہاں پہ تباہی مچائی تھی تو بنی اسرائیل کی کتابوں کو بھی اس نے جلا کے راکھ کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے تورات کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لہذا آپ کی بات سن کر وہ لوگ بولے کہ 100 سال بعد مردہ عزیر کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ ہمیں تورات سنائیں۔ اب چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام تو تورات کے حافظ تھے، اس لیے انہوں نے فوراً تورات سنا دی۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مردہ بستی کو دیکھ کر، چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو وسوسہ آیا تھا کہ اس بستی کو دوبارہ کس طرح آباد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی تھی اور پھر دوبارہ سے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ صورت سب لوگوں نے وہاں پر دیکھی اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو تورات بھی سنا دی اور ان کو یقین بھی آ گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا
کہ ان لوگوں کی محبت حضرت عزیر علیہ السلام سے بہت زیادہ بڑھ گئی. وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس محبت کے اندر اتنا غلف کیا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تھے تو اس کے تقریباً 50 برس تک حضرت عزیر علیہ السلام زندہ رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. بچوں، یہ تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کہانی میں ہمیں کیا اسبات ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا عزیر علیہ السلام کی بچوں ہم کہانی ابھی سماعت کر رہے تھے، اور گوہر بھائی ہمیں بہت خوبصورت واقعات بتا رہے تھے. بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے سیدنا عزیر علیہ السلام کی، جس میں جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ذہن میں گمان آیا کہ یہ جو مردہ بستی ہے اور ہڈیاں ہیں اور ٹوٹے پوٹے جو ہیں وہ چیزیں ہیں، یہ دوبارہ کس طرح سے زندہ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو دکھایا کہ نہیں، یہ سب ممکن ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے. اور انسان کو اس دنیا میں بھی سینکڑوں سال مردہ رکھ کے بھی زندہ کیا جا سکتا ہے. اور اب تو سائنس بھی بچوں اس بات کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ مانتی چلی جا رہی ہے کہ یہ ممکن ہے. حتیٰ کہ وہ آوازیں جو کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوگوں نے بولی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود ہیں، اور ان کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جب یہ کام ہو سکتا ہے تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے. جب اس دنیا کو بنایا جا سکتا ہے تو سینکڑوں سالوں مردہ کو اللہ پاک دوبارہ زندہ ضرور کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے ایمان کا جو ہے وہ بالکل حصہ ہے کہ ہم دوبارہ سب زندہ ہوں گے. بچوں، جو علم ہے وہ ایک تو ہم جب کسی سے بات سنتے ہیں، اور پھر ایک ہوتا ہے علم الیقین. علم الیقین تب آتا ہے جب ہم ذاتی تجربے سے یا کچھ چیزیں سامنے دیکھتے ہیں، تو یہ علم الیقین سے حق الیقین ہو جاتا ہے کہ یار بالکل جو ہے یہ ایسا ہونا ممکن ہے. جیسے ہم سورج کو روزانہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اور یہ حق الیقین میں بدل جاتا ہے. تو جب سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کرنے کا حق الیقین عطا فرمایا، تو یہ لوگوں کے لیے تقویت کا باعث بنا. ہم نے بھی سنا نا کہ جب وہ دوبارہ اپنی بستی میں تشریف لے گئے، اور پھر لوگوں کو پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر جب ان کو یقین آیا تو ان کے دلوں میں کیسی محبت پیدا ہو گئی. اب یہ محبت جو ہے، یہ اس کی بھی جو ہے وہ حدود و قیود ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی بزرگ کی یا کسی نبی کی محبت جو ہے وہ عقیدوں کو خراب کر دے. جیسے ہم نے سنا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ عز و جل کا بیٹا کہتے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ اور جو ہیں وہ فرقے جو کہ ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو کہ جس کے بارے میں تقریباً تمام امت کا اجتماع ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کہنا غلط ہے، اور یہ غلط بات ہے. تو مخلوق کی محبت میں یا جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کی محبت میں اس طرح سے کام نہ ہو کہ ہم خالق یا اللہ کی جو ہے وہ محبت اور اطاعت کا خیال نہ رکھ سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں یہ ان کی ناقدری والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب کا خیال رکھنے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہمارے سٹار بچے، اور آج جو ہیں وہ ہمارے پاس صرف 4 بچے ہیں. حلیمہ صدیقی، یاسر صدیقی، انہوں نے اپنا کام بھیجا، اور عائشہ محمود اور صفوان محمود نے جو ہے وہ اپنے اسائنمنٹ مکمل کر کے بھیجی. باقی بچوں کا کام ہمیں سمہو نہیں مل سکا. امید کرتے ہیں کہ جو بچے بیمار تھے پچھلے ہفتے، ان کی طبیعت بہتر ہو چکی ہوگی. اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اور جو ہے وہ سب کو صحت مندی کے ساتھ اپنے اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. آخری بات، ہم ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم جتنی کوشش کر کے اللہ کی بات جو ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی جو چھوٹی موٹی کوششیں یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ جہاں پہ بہت سارا دجل ہے اور بہت زیادہ فریب ہے، وہاں پہ ہم کچھ ایسی باتیں کر سکیں اوتھینٹک ذرائع کے ذریعے جو کہ حقیقی ہیں اور جو کہ حق کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور ہم سب کو قبول فرمائیں کہ ہم لوگ جو ہے اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں. چھوٹے بچوں کا سیشن ابھی ختم ہوتا ہے. عامر عثمان صاحب بڑے بچوں کا سیشن سٹارٹ کروائیں گے، اینڈ میں دعا بھی ہوگی، اور ان سب کی روین بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.